آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ آل عمران کی 187 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، جو تمہید کے عنوان کے سبق کے موضوع کے بالکل ہٹ کے ہے، وہ یہ ہے کہ آج بروز اتوار یکم جنوری سن 2023 کا پہلا دن ہے۔ رات کو جو ہی 12 بجے اس وقت یہود و نصارہ کی ایک عید سمجھو یا خوشی کا موقع سمجھو، اس موقع پر انہوں نے شورنیاں، پٹاخے اور بہت بڑی فنکشن کے طور پر منایا جانے والا یہ دن بڑی اپنی دھوم دھام سے منایا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سال کا پہلا دن اور پہلا وقت تھا جس پر انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی، ہیپی نیو ایئر کے لفظ بھی کہے، نئے سال کی مبارک ہو اس جیسے لفظ بھی انہوں نے کہے۔ آیا ان کا کوئی مقصد شریعت کے اندر ہے کہ نہیں؟ شریعت کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو اسلامی لحاظ سے مسلمان لوگوں کا جو مہینہ ہوتا ہے، سال ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے، اور یہ جو سال شروع ہوا ہے سن 2023 کا، یہ ہجری اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عیسوی اعتبار سے ہے۔ تاریخ کے اندر اوراق کو اگر کنگھالا جائے ان میں سے پتہ چلتا ہے، اخذ یہ ہوتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والے دن سے یہ تاریخ انہوں نے سال کا پہلا دن بنایا تھا، اور یہ آج کل ہمارے ماحول معاشرے کے اندر انگریزی عیسوی مہینوں کے کیلنڈروں کے اندر عام چل رہا ہے، جس وجہ سے ہم مسلمان لوگ ان یہود و نصارہ کے طرز پر چلتے ہوئے آج ہمیں اسلامی مہینوں کے نام تو نام رہے، ہمیں دن کا بھی پتہ نہیں کہ آج کون سا دن ہے اور کون سے دن کو ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور کون سے دن پر ہمارا سال ختم ہوتا ہے، کیونکہ ماحول ہی اس طرح کا بن چکا ہے۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہمیں یہی تعلیم دی جاتی ہے، اس ماحول کے اندر اپنایا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کو دیکھو، گھروں کے اندر بھی ہمارے اگر کیلنڈر وغیرہ ہوں
گھڑیوں جو تاریخ بتاتی ہیں وہ بھی عیسوی لحاظ سے وہ چل رہی ہوتے ہیں، بجائے کہ وہ اسلامی مہینوں کے، اسلامی تاریخ کے، اسلامی دنوں کے لحاظ سے وہ چلیں۔ تو یہ انسانیت کے ناطے تو ٹھیک ہے، لیکن اسلامی مد نظر کے لحاظ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام کے اندر جو سال ہے وہ کس وقت شروع ہو رہا ہے، کس دن پر ختم ہو رہا ہے۔ ان مہینوں کے نام بھی ہمیں آنے چاہیے، ان مہینوں کے، ان دنوں کے نام بھی آنے چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ محرم الحرام سے ہمارا مہینہ پہلا شروع ہوتا ہے اسلامی، اور یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جو ہجرت کے اعتبار سے شمار کیا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ تاریخ طے ہوئی۔ اور دوسری بات، یہ بھی ٹھیک ہے کہ انگریزی کیلنڈر بھی آج کل کے ماحول کے اندر جو ہیں ان کا بھی آدمی کو علم ہونا چاہیے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سال جو بھی شروع ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی مہینہ ہو، شریعت کی روح سے اس کی مبارکباد دینا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی رہا اس موقع پر ان لوگوں کو مبارک دینا، یہ بدعت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے الفاظ کہنا یا نئے سال کی مبارک دینا، یہ سارے کا سارا شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ باقی اس کے اندر چونکہ سال شروع ہوا ہے، 2022 ختم ہوا اور 2023 شروع ہوا ہے، تو اس کے اندر ہماری فکر اور توجہ کون سی، کس کی طرف ہونی چاہیے؟ ہماری فکر، ہمارا سوچ اس طرف ہونا چاہیے کہ جو سال ہم سے گزرا ہے، اس سال کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور جو آئندہ سال 2023 ہمارے اندر آیا ہے تو اس سال کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے۔ گویا کہ یوں سمجھو کہ سال میں سے جو ہماری زندگی کی ایک اور اینٹ وہ دیوار حیات سے گر گئی ہے۔ انسان کو موت تو آنی ہی آنی ہے، یقین ہے مسلمان آدمی کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، کوئی بھی موت سے بری ماورا ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو انسان کا اس پر غور و فکر ہونی چاہیے کہ جو سال گزر گیا، ہماری زندگی کا بھی وہ سال گزر چکا ہے۔ دیوار حیات جو تھی، ہماری زندگی کی دیوار جو ہم نے بنائی تھی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے چلتے چلتے بڑھاپے کے اندر جو ہم جا رہے ہیں، اور بالآخر ایک نہ ایک دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو یوں سمجھو کہ ہمارا ایک سال زندگی سے کم ہو گیا۔ اور اس کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کے اندر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں،
ہمارے پاس جو وقت ہے کل وہ وقت نہیں آئے گا. آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو ناراض نہ ہونے دیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کے جو کام بھی کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، اس کے اندر کسی کا ریا دکھاوا نہ ہو. وقت کو ہم پہچان لیں، اس کی قدر و منزلت کو پہچان لیں. آج والا وقت دیکھو 2023 کے اندر آ گیا اور پچھلا سال 2022 کا تھا، گزر گیا، وہ وقت بھی گزر گیا. اب ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم نے 2022 کے اندر کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا، کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے ہم نے نیکیوں والے پلڑے کو بھالا کیا ہے. اس لیے زندگی کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے جو اللہ کریم نے یہ زندگی والی نعمت ہمیں دی. پھر اسی طرح صحت کی بھی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت تندرستگی عطا فرمائی. بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، خوف خدا آ جاتا ہے، قبر نظر آنے لگ جاتی ہے، حشر اور قیامت کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا ہے. لیکن جس وقت ہم صحت کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں خدا بھی یاد نہیں ہوتا، ہر چیز بھول جاتی ہے ہمیں اور دنیا کے رسم و رواج کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں تزکیہ نفس بھی کرنا چاہیے، اپنے نفس کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے گناہوں سے بچا کے اپنی زندگی گزارو، اللہ کو راضی کر لو، نیکیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارو. اللہ کریم فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى. سورۃ طٰہٰ ہے، اس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت دنیا کے اندر انسان تزکیہ نفس کرتا رہا اور تزکیہ نفس کا نفس کو پاک کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، تو یہ اس کا بدلہ ہوگا کہ جنات و عدن تجری من تحتها الانہار، جنت کے اندر ایسے باغات ملیں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہو رہی ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی. ایک روایت کے اندر ایک اور مقام پر اللہ کریم نے فرمایا سورۃ شمس کے اندر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو قابو میں لے لیا، تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، نیکی کی. اور جو شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے اپنی زندگی کو آلودہ کر دیا وہ شخص قد خوابا، نامراد ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا وہ شخص. تو اللہ کریم فرماتے ہیں انسان اپنی زندگی کا محاصرہ کرے، اپنے نفس کا محاصرہ کرے کہ وہ کہیں ایسے کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ کریم ناراض ہے. آج ہماری طرف دیکھو قحط سالیاں ہیں، مہنگائی ہے اور غریب عوام اپنی جگہ. اسی طرح ہمارے ساتھ جو اللہ کریم کی طرف سے سزائیں آ رہی ہیں، سیلاب کی صورت کے اندر، زلزلوں کی صورت کے اندر، تباہ کاریوں کے اندر، یہ ساری کے ساری ہمارے گناہوں کی شامت ہے. ہمیں اس پر تزکیہ کرنا چاہیے، نفس کو پاک کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، سوچ و بچار کرنی چاہیے. اللہ کریم فرماتے ہیں
ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ سورۃ آل عمران ہے۔ گزشتہ پیچھے جو دروس گزرے ہیں ان کے اندر ہم نے آیت کریمہ تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اپنے نفس کو پاک کرو، تزکیہ نفس کرو۔ تو محترم سامعین کرام، ہماری زندگی سے ایک اور سال گزر گیا ہے۔ زندگی کا جو ہمارا لیول تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم اس سال میں اپنی کس قدر اصلاح کر سکے ہیں یہ ہمارے حال پر ہے، ہمارے حال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کتنا رب کو راضی کیا، کتنی رب کی عبادت کی ہے، اور کیا ہم نے اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچایا ہے۔ کیا اس سال میں ہم نے اپنے آپ کو غلطیوں، کوتاہوں سے، رسم و رواج جو بدعات ہیں ان سے ہم نے بچایا ہے؟ کیا اس سال میں ہم نے گزشتہ سال سے زیادہ عبادت کر سکیں گے؟ کیا ہماری اس طرف سوچ بچار ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اپنی نفس کا تزکیہ کرنا ہے، غور و فکر کرنی ہے، وقت کی بھی قدر کرنی ہے، اوقات کی بھی قدر کرنی ہے۔ جو گزر گئے ہیں پھر وہ مڑ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسا رہے جیسا تو مسافر ہے۔ ایک نہ ایک دن جس طرح مسافر اپنی منزل کو چلا جاتا ہے، اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح تو بھی دنیا کے اندر آیا ہے، تیرا بھی سفر ایک نہ ایک دن موت سے ختم ہو جائے گا، پھر جنت یا دوزخ ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، وہ فرماتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جس وقت شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر، اور جس وقت شام ہو جائے، جس وقت صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کیا کر، کیونکہ دنیا کے اندر زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہچان لیں، اور اپنی صحت کو اپنی مرض آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت پر قابو پا۔ اپنے آپ کو سمجھ کے تو دنیا کے لیے کس مقصد پر آیا، کس مسجد کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک انصاری شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیکم، میرے پیغمبر نے وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، مومنوں میں سے کون سا شخص بہتر ہے، کون سا شخص فضیلت والا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے احسنہم خلقا، جس آدمی کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آج کل ہم بات کریں تو ہمارے اخلاق کوسوں دور جا چکے ہیں، بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ جس وقت آپس کے اندر ہم بات اس طرح کرتے ہیں، چاہے اگلے کو غصہ آئے یا وہ ناراض ہو کر بھی چلا جائے، ہم پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پھر اس سے بھی اعلیٰ اور ابتر ذات ہے۔
اللہ کو منانے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہوگا؟ پھر جب بندوں کو بھی ہم نہیں منا سکتے تو اللہ تعالیٰ تو منانے والا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کے اندر محاسبہ کیجیے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وہ صحابی پوچھتا ہے، انصاری صحابی، یا رسول اللہ، اخلاق والا آدمی وہ مومن ہے، لیکن مومن فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، سب سے بہترین مومن جو ہے، عقل مند کون سا ہے؟ بہترین عقل مند مومن کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا، کہ وہ مومن زیادہ عقل مند ہے جو اپنی زندگی کے اندر زیادہ موت کی یاد کرتا ہے، موت کی کثرت کرتا ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَقْيَاسِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے وہی عقل مند مومن ہے۔ تو آج کل ہم اپنی موت کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ ایک کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں موت کو اس طرح یاد کرتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں موت سے مجھے عصر کی ظہر کی نماز پڑھنے دیتی ہے کہ نہیں۔ ایک ساتھی بولنے لگا، ظہر سے عصر کی نماز پتہ نہیں پڑھنے دیتی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح دوسرے صحابی، تیسرے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ ایک قدم رکھا ہے، دوسرا قدم پتہ نہیں مجھے موت رکھنے دیتی ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحاب، تم لوگ موت کو تو اتنا دور سمجھی بیٹھے ہو کہ موت تو اتنے فاصلے پر آئے گی، اتنی لمبی زندگی تمہیں ملے گی۔ میں تو موت کو اس طرح یاد کرتا ہوں کہ ایک سانس آیا ہے، پتہ نہیں موت دوسرا سانس لینے دیتی ہے۔ اور آج ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا حال کیا ہے، موت کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں، موت ہمیں کتنا یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہاری یہ زندگی کی جتنی بھی لذتیں ہیں وہ ختم کر دے گی۔ حازم اللذات الموت، موت ایسی چیز ہے کہ انسان کو ایک دفعہ اچانک ہی دھچکا لگتا ہے اور دنیا جہان سے ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو ضمنی بات آ گئی تھی، اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ موقع محل کی مناسبت سے، کیونکہ آج 1 جنوری ہے، اس موقع کی مناسبت پر لوگ